ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صلوات پڑھتے محمد والے. اس مختصر سی مجلس کے لیے سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 75 کو سرنامہ سخن قرار دیا، جس میں پروردگار عالم ایک امام، ایک خلیل، ایک نبی کے اختیار کو بتا رہا ہے. یعنی اس نبی کا ذکر کرنا ہے کہ جو نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے، امام بھی ہے اور علی کا شیعہ بھی ہے. یعنی بات حضرت ابراہیم کی ہو رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ ہم نے ابراہیم کو تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کی سیر کرائی، نظارہ کروایا. حضرت ابراہیم زمین پر موجود ہیں. جب نگاہ کو بلند کیا تو آسمانوں کو چیرتے ہوئے نگاہ عرش تک پہنچی. جب نگاہ زمین کی طرف کی تو زمین کے پردوں کو چیرتے ہوئے نگاہ پاتال تک پہنچتی ہے. یہ اختیار ہے اس کے پاس جو امام ہے، لیکن فقط اپنے دور کے لوگوں کا. قرآن کی آیت ہے کہ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے. للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے. اختیار یہ ہے کہ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں کو چیرتے ہوئے نگاہ عرش تک پہنچ جاتی ہے. زمین پر بیٹھے بیٹھے زمین کے پردوں کو چیرتے ہوئے زمین کے تہ تک نگاہ جاتی ہے. تب وہ جو عالمین کا امام ہوگا، جو کل کا امام ہوگا، جب اس سے پوچھیں گے تو وہ کہتا ہوا نظر آئے گا لو کشف الغطاء لمست یقینا. وہ عالمین کا امام نہیں، لوگوں کا امام تھا. جب نگاہ کو آسمانوں کی طرف بلند کیا تو آسمانوں کو چیرتے ہوئے نگاہ عرش تک پہنچی، زمینوں کو چیرتے ہوئے تہ تک پہنچی. میں وہ ہوں کہ اگر میرے سامنے سے تمام حجابات کو بھی ہٹا لیا جائے، مجھ علی کے اطمینان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ لوگوں کا امام اختیار یہ ہے. حضرت ابراہیم کا اختیار ہے تو یقیناً جو مولا کے پاس اختیار ہوگا، یقیناً ہم نے دیکھا جو اختیارات اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیے ہیں، وہی اختیارات امام نے اپنے غلاموں کو عطا کیے ہیں. حضرت ابراہیم زمین پر بیٹھے ہیں، آسمانوں پر نگاہ گئی. ایک جناب مقداد آتے ہیں اور ڈک الباب کرتے مولا کائنات کے دروازے کا. جناب فضہ باہر آئی، کہا جناب کمبر، کہا این علی، علی کہاں ہے؟ کہا فی بروج، آسمانوں پر گئے ہوئے ہیں. جناب کمبر، کہا فضہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ علی نے مجھے تو کبھی نہیں بتایا کہ علی آسمانوں پر بھی جاتے ہیں. کہا علی آسمانوں پر کیا کر رہے ہیں؟ کہا فرشتوں کی کہیں ڈیوٹی لگا رہے ہیں، کہیں کسی کا رزق بڑھا رہے ہیں، کہیں کسی کا رزق گھٹا رہے ہیں، کہیں کسی کو موت دے رہے ہیں، کہیں کسی کو زندگی دے رہے ہیں. کہے فضہ علی آئیں گے میں تمہاری شکایت کروں گا کہ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہو. علی آسمانوں پر بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو ایسے ہی کمبر گلی کا موڑ بھی نہیں پہنچا ہوگا، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی مولا کائنات سے. دیکھا پریشانی ہے، کہا کمبر فضہ نے کیا کہہ دیا؟ کہ یا علی آپ کی فضہ کو آپ نے سر پر چڑھا لیا ہے، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتی ہے. کہہ رہی تھی علی آسمانوں پر گئے تھے، وہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں.
کہ کمبر کوئی شک ہے اس میں؟ کہا مولا آپ کے اختیارات، آپ کے فضائل میرا فخر ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ نے میرے مولا کو عطا کی، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن آپ نے کبھی مجھے بتایا نہیں۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ مولا کائنات نے اپنا ہاتھ جناب کمبر کے چہرے پر مس کیا، کمبر کے سامنے دنیا ایک اخروٹ کی مانند آ گئی۔ وہاں علی کہہ رہے کسی کا رزق بڑھا دو، کہیں کہہ رہے کسی کا رزق کم کر دو، کسی کو موت دے دو، کسی کو حیات دے دو۔ جب اللہ ابراہیم کو یہ اختیار دے سکتا ہے تو پھر مولا کائنات کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو کافی اختیار دیے، کیوں؟ کیونکہ یہ خالی نبی نہیں ہے، خالی خلیل نہیں ہے، امام بھی ہے۔ اب اختیار بڑھتے جائیں گے۔ امامت کا عہدہ آخری عہدہ ہے، خلت کے بعد عطا ہوا ہے، نبوت کے بعد عطا ہوا ہے۔ جب اللہ نے امام بنایا تو اختیارات بھی دیے۔ ایک اختیار میں سے یہ تھا کہ حضرت ابراہیم گھر میں تشریف فرمائیں۔ زوجہ نے کہا کہ اے حضرت، اے نبی اللہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ کھانے کا بندوبست کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے بورا لیا، گھر سے باہر آئے۔ نبی ہیں لہذا کہیں سے کسی سے مانگ تو نہیں سکتے۔ جب کہیں سے کوئی انتظام نہ ہو سکا تو سوچا کہ اللہ پر توکل رکھ کے اس بورے میں مٹی بھرتا ہوں، زوجہ کے حوالے کروں گا، حجرے میں چلا جاؤں گا، عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا، سوال کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نبی خدا ہے، جب ارادہ کیا مٹی کو بھرا، بورے میں رکھا، آئے زوجہ کے حوالے کیا، گھر میں چلے گئے، حجرے میں چلے گئے، عبادت میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دق الباب ہوا، دروازہ کھولا، زوجہ ہے کھانا لے کر آئی۔ ابراہیم نے سوال کیا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ آٹا کہاں سے آیا، روٹیاں کیسے بنی؟ کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، خود آٹا لے کر آئے تھے، سوال بھی کر رہے ہو۔ یعنی جو امام ہوگا اس کا اختیار یہ ہوگا، اگر وہ ارادہ کرے تو جنس تبدیل ہو جائے گی، جنس بدل جائے گی۔ کسی نے چھٹے مولا سے آ کر پوچھا کہ مولا امام کا اختیار کیا ہے، امامت کا اختیار کیا ہے؟ امام نے فرمایا امام کا سب سے کم اختیار یہ ہے کہ اگر امام دیوار سے کہیں کہ سونے کی ہو جا، ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے امام نے کہا اگر امام دیوار سے کہیں سونے کی ہو جا، ہو جائے گی، کہتے جیسے ہی دیکھا دیوار سونے کی ہو گئی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا میں نے کہا نہیں تھا، میں نے کہا نہیں تھا، کہ مولا جیسے آپ نے کہا اس کے دل میں شک ہوا کہ ایسے ممکن ہے دیوار سونے میں تبدیل ہو جائے، میں نے ہو کر دکھایا۔ ابراہیم ریت کو آٹے میں تبدیل کر سکتا ہے، میرا مولا دیوار کو سونے میں نہیں کر سکتا تبدیل۔ فرق کیا ہوا؟ ابراہیم بھی جنس تبدیل کر سکتے ہیں، میرے مولا بھی تبدیل کر سکتے ہیں، فرق تو کوئی نہیں ہوا۔ فرق یہاں نظر آئے گا۔ جناب ابو ذر ہیں، آئے، کہا یا علی گھر میں فاقہ ہے، مقروض ہو چکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا ابو ذر پتھر اٹھاؤ۔ پتھر اٹھایا، علی کے ہاتھ میں نہیں آیا، کہا میرے ہاتھ میں نہیں دو، کہا اپنے ہاتھ میں رکھو، ذرا اس پر میرا نام لو۔ جیسے ابو ذر نے نام لیا سونے کا ہو گیا، سونے کا ہو گیا۔ ابو ذر نے توڑا پتھر کو، تھوڑا سونا رکھا، باقی پھینک دیا۔ کہا ابو ذر رکھ لیتے، بعد میں کام آتا۔ کہا مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو وہ بعد کی فکر کیوں کرے گا؟ یعنی معلوم ہوا جو اختیار حضرت ابراہیم کے پاس تھا کہ ریت کو آٹے میں تبدیل کر دے، مولا نے وہ اختیار جناب ابو ذر کو دے دیا۔ یہ جناب کمبر کہا سارے مولا نے اختیار دکھائے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو اختیار حضرت ابراہیم کے پاس تھا، زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں پر نگاہ کی، عرش تک نگاہ پہنچی، یہ اختیار جناب فضا کے پاس کیسے آیا؟ کیسے بتا رہے ہیں جناب کمبر کو کہ کمبر ابھی علی آسمانوں پر ہے، ابھی فلاں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل کر رہے ہیں، فلاں کو رزق بانٹ رہے ہیں، فلاں کو موت دے رہے ہیں، فلاں کی زندگی بڑھا رہے ہیں۔ یعنی جو اختیار حضرت ابراہیم کے پاس تھا، جو اختیارات انبیاء کے پاس تھے، مولا کائنات نے اپنے غلاموں کو عطا کیے ہوئے تھے۔
یہ اختیار امیر المومنین، یہ اختیار امامت ہے کہ ان کا سب سے چھوٹا اختیار یہ ہے کہ دیوار سے کہے سونے کی ہو جا، اس سے پہلے ہو جائے گی اختیار امامت۔ ایک اختیار کیا تھا حضرت ابراہیم کا کہ حضرت ابراہیم، ایک سوال حضرت عزیر نے بھی کیا تھا، حضرت ابراہیم کا مقام انبیاء میں سوائے رسول خدا کے باقی سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عزیر گزر رہے ایک بستی سے، دیکھا بستی الٹی ہوئی ہے، سر کھوپڑیاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی، کہ پروردگار کیسے زندہ کرے گا؟ 100 سال کے لیے موت دے دی۔ جب اٹھایا کہا کم لبست، کتنا سوئے تھے؟ کہا لبست تو یومن او بعض یومن، ایک دن یا اس سے بھی کم سویا تھا۔ کہا تھا 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، 100 سال کی موت آ گئی تھی۔ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، پانی کو دیکھو، اپنی سواری کو دیکھو، دیکھا کھانا تر و تازہ ہے، پانی ویسا ہی تازہ پانی پڑا ہوا ہے۔ جب سواری کی طرف دیکھا کہا ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، کھال گل سڑ چکی ہے۔ یعنی معلوم ہوا اگر نبی کے ساتھ کوئی گدھا موجود ہو، چاہے نبی کے ساتھ لیٹا ہوا ہو، نبی کے ساتھ سویا ہوا ہو، لیکن جب اللہ اٹھائے گا تو وہ گدھا ہو کر اٹھے گا، نبی کی صحبت کا اثر نہیں ہوگا کوئی۔ نبی کی محبت میں، نبی کے ساتھ سونے میں انسان بن کر یا فرشتہ بن کر نہیں اٹھے گا۔ تو یہ کوئی فضیلت نہیں، نبی کے ساتھ لیٹا تھا۔ اللہ نے حضرت عزیر کے سامنے اٹھایا، زندہ کیا، گدھے کو کہا ایسے ہی زندہ کریں گے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم یہ سوال کر رہے ہیں تو کیا کہا؟ ابراہیم 4 پرندے لو، ذبح کرو، چاروں کے گوشت آپس میں مخلوط کرو، مختلف پہاڑیوں کے بلندیوں پہ رکھ دو، پھر آواز دو ایک ایک پرندے کو، گوشت اڑتا ہوا آیا، پرندے زندہ ہوئے۔ یہ اختیار حضرت ابراہیم، مولا کائنات ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا جو اختیارات اللہ نے اپنے انبیاء کو عطا کیے ہیں، امیر المومنین نے ان اختیارات کو اپنے غلاموں کے ہاتھوں کروایا ہے۔ کہا، سلمان نے کہا یا علی آج آپ سے ایک معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب سلمان کئی معجزات دیکھ چکے ہیں، صبح سے شام علی کے ساتھ رہتے۔ کہا کون سا معجزہ؟ کہا یا علی حضرت ابراہیم نے پرندوں کو زندہ کیا تھا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے سامنے پرندے زندہ ہوں۔ کہا اے سلمان پرندے کو بلاؤ۔ آواز دینے لگے، پرندہ آ نہیں رہا۔ کہا سلمان کیا ہو گیا؟ میرے ساتھ رہتے ہو، میرا نام لو، پرندہ حاضر ہو جائے گا۔ پرندہ آیا، وہاں اللہ نے کہا تھا ابراہیم چھری چلاؤ، وہاں ابراہیم کہہ رہے تھے، یہاں مولا کائنات نے حکم دیا جناب سلمان کو، سلمان میں کہہ رہا ہوں چھری چلاؤ۔ چھری چلائی، ذبح ہوا، کہا میرا نام لو، زندہ کرو۔ وہاں ابراہیم نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا، کہا سلمان میرا نام لو، پرندہ زندہ ہو جائے گا۔ پرندہ زندہ ہوا، چلا گیا، کہا سلمان چلے۔ وہاں ابراہیم نے ایک مرتبہ میں اطمینان آ چکا تھا۔ سلمان نے کہا مولا پھر بلانا چاہتا ہوں، بلایا، ذبح کیا، چلا گیا، پھر بلایا، 70 مرتبہ پرندے کو ذبح کیا، زندہ کیا۔ جب پرندہ چلا گیا کہا سلمان اب چلے۔ کہا مولا ایک مرتبہ پھر بلانا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی پرندے کو بلایا کہا میں اب تمہیں ذبح نہیں کروں گا، لیکن تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے گلے پر چھری چلا رہا تھا کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا تھا؟ کیا تمہیں ایذا نہیں ہو رہی تھی؟ کہ سلمان کیسی باتیں کرتے ہو، جان رکھتا ہوں، پرندہ ہوں، ایذا ہو رہا تھا، درد ہو رہی تھی، کہ پھر بار بار بلانے پر آ کیوں رہے تھے؟ کہ سلمان یہ تو دیکھو بلا کس کے نام پر رہے تھے، اگر قیامت تک علی کے نام پر ذبح کرتے رہتے، زندہ کرتے رہتے، میں یوں ہی آتا رہتا، ذبح ہوتا رہتا۔ اب ہم سے سوال نہ کرو، یہ کما مارتے ہو، زنجیر مارتے ہو، کیا درد نہیں ہوتا؟ ہم بھی وہی پرندے والا جواب دیں گے۔ یہ بھی تو دیکھو یہ ہاتھ اٹھ کس کے نام پر رہا ہے، اگر قیامت تک پروردگار نے زندگی دی یوں ہی حسین ابن علی کے نام پر اپنا خون بہاتے رہیں گے، زنجیر مارتے رہیں گے۔ اللہ نے جو اختیارات اپنے انبیاء کو دیے ہیں،
امیر المومنین نے اپنے غلاموں میں دکھائے کہ دیکھو کبھی ہمارے اختیارات پر شک نہ کرنا، اللہ کا مظہر ہے یہ ہستیاں، اللہ کا ارادہ ان کے ذریعے سے ظہور کرے گا، اللہ کی تمام صفات ان کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گی۔ لہذا اگر جو کہتا ہے کہ امیر المومنین کے یہ فضائل سمجھ میں نہیں آتے، آٹھویں امام کی حدیث ہے کہ جو ہمارے فضائل میں شک کرتا ہے، ہمارے فضائل کا انکار کرتا ہے، اصل میں وہ توحید کا منکر ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ابراہیم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ عیسیٰ جو علی کے 12ویں 11ویں بیٹے حضرت حجت کے پیچھے آ کر نماز پڑھے گا، اس کا اختیار ہے کہ ٹھوکر لگا کر مردے کو زندہ کرے۔ کیا وہ اختیار اللہ نے اپنی حبیب محبوب ترین ہستیوں کو عطا نہیں کیے ہوں گے؟ ہر اختیار دیا۔ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کہا جو ہمارے پہلے کے لیے ہے، یعنی اللہ نے جو جو اختیار رسول خدا کو دیے تھے وہ تمام اختیارات اللہ نے امیر المومنین کو عطا کیے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کے پاس وہی اختیار، سید الشہداء کے پاس، میرے پاس، ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں۔ اللہ نے باقی انبیاء کو ایک اختیار، دو اختیار، لیکن رسول خدا کو وہ تمام اختیارات دیے تھے۔ رسول خدا مسجد میں ہے، ایک دفعہ کہا کہ مجھ رسول کو گوشت پسند ہے۔ انصار میں سے چاہنے والا ایک اٹھا، گھر کی طرف گیا، کہا زوجہ سے کہا کہ میرے حبیب نے، میرے رسول نے گوشت کھانے کی تمنا کی ہے، خواہش کی ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے گھر میں جو بکری ہے اس کو ذبح کر کے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ بامعرفت زوجہ تھی، بکری کو لے آئی، ذبح کیا، کھانا بنایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ جب سب کھا کر چلے گئے، یہ انصار اپنے گھر آیا، کیا دیکھا؟ وہی بکری دروازے پر موجود ہے۔ دوڑتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، جس بکری کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا، کھانا بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا تھا، وہ بکری میرے دروازے پر موجود ہے۔ کہا وہ تمہاری محبت تھی، یہ ہمارا اختیار ہے۔ جب تم ہم سے محبت کرو گے تو پھر یہ اختیار ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ سے سنا کہ جناب ابو ذر کے ہاتھ پر جیسے ہی پتھر آیا یا علی کہا سونے کا ہو گیا، ہم نے 1,00,000 مرتبہ کہا، نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ ہاتھ بھی تو ابو ذر جیسا ہونا چاہیے۔ وہ ابو ذر کی فضیلتیں کچھ انوکھی ہیں۔ جناب ابو ذر کو پہلے شام بھیجا گیا، شام سے واپس بھیج دیا گیا۔ کہا کیوں واپس بھیجا؟ کہا یہاں زندان میں رکھتے ہیں، زندان والوں کو شیعہ بنا دیتے ہیں، چند لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رسول اللہ سے میں نے یہ سنا، رسول اللہ نے علی کے بارے میں یہ فرمایا، ساری حدیثیں جہاں لوگ ملتے ہیں مولا کائنات کی فضیلتیں بیان کرتا ہے، اس کو اپنے پاس ہی رکھو۔ پھر اس کو واپس ربضہ بھیجا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ جہاں لوگوں کو دیکھتے تھے اسی حدیث پر عمل کرتے تھے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے تھے ابو ذر۔ جہاں لوگوں کو دیکھا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ علی اور میں ایک نور سے ہیں، جہاں لوگوں کو دیکھا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لوگوں کو دیکھتے مولا کائنات کی فضیلتیں بیان کرتے رہتے۔ ابو ذر کو نکالو یہاں سے۔ وہ ابو ذر ایک دفعہ مسجد سے باہر آ رہے، شخص نے کہا کہ یا ابا ذر من فی المسجد، مسجد میں کون کون ہے؟ کہا ایک تو رسول اللہ ہے، ایک وہ ہے جسے میں نہیں پہچانتا، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک وہ ہے جسے میں نہیں پہچانتا۔ منافق کہتا ہے ایسا کون سا شخص مسجد میں آ گیا جس کو ابو ذر نہیں پہچان رہے؟ مسجد میں آیا، کیا دیکھا کہ ایک تو رسول خدا ہے، ایک وہ ہے جس کو ہونا چاہیے، جو سائے کے طرح رسول اللہ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، چاہے میدان جنگ ہو، جب سب چھوڑ جاتے تھے یہی ساتھ رہتا تھا۔ کہا خوش ہوا۔ اچھا منافق تھا، علی کو دیکھ کر تو خوش نہیں ہوا ہوگا نا، اس کے ذہن میں وہ حدیث یاد تھی
کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پر نہیں جس کا بوجھ زمین نے اٹھایا ہو، آسمان نے جس پر سایہ کیا ہو. کہ میں رسول کی اس حدیث کو جھٹلاؤں گا. کہا یا رسول اللہ آپ نے جس ابو ذر کے بارے میں یہ فرمایا تھا اس ابو ذر نے مجھ سے جھوٹ کہا ہے. کہاں لقمان کی حکمت رکھنے والا ابو ذر، اور کہا تم جیسا نہ سمجھ تو ابو ذر کی باتوں کو سمجھے گا. کہا اگر ابو ذر نے کہا تو پھر ابو ذر کو بلایا جائے. جیسے ہی ابو ذر مسجد میں آئے کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا. کہا ابو ذر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ کہا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کی صادق زبان نے مجھے سچا کہا ہے. جس کو کافر بھی صادق اور امین کہتے اس زبان نے مجھے سچا کہا ہے، میں بھلا جھوٹ کیسے کہوں گا. کہا ابو ذر واقعہ کیا ہوا. کہا یا رسول اللہ میں مسجد سے نکلا، اس نے پوچھا مسجد میں کون ہے. میں نے کہا رسول ہے اور وہ ہے جسے میں نہیں پہچانتا. کہا ابو ذر کیا تم علی کو نہیں پہچانتے؟ صبح سے رات تک علی کے ساتھ ہوتے ہو، جنگ کا میدان ہو، گھر ہو، جہاں بھی ہو علی کے ساتھ رہے تو علی کو نہیں پہچانتے. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ اے ابا ذر علی کو یا تو اللہ پہچانتا ہے یا میں محمد پہچانتا ہوں. اب ابو ذر نہ محمد ہے نہ اللہ ہے، کیسے علی کی پہچان رکھے. یہ ابو ذر تو ابو ذر جیسا جب بنیں گے تو پھر پتھر ہمارے ہاتھ پر بھی یا علی کہنے سے پھر بھی سونا بنے گا. ابو ذر کے ہاتھ پر پھر بھی نہیں بنے گا جب تک علی کا نام نہ آ جائے. یہ اختیارات امیر المومنین کے، ہر امام کے پاس اختیار ہے. چوتھے امام سے سوال ہوا نا، چوتھے امام نے رسول اللہ کا بتایا، چوتھے امام نے وہی کر کے بتایا کہ ایک مرتبہ بکری کو لایا گیا، ذبح کیا، سب کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. پھر چوتھے امام نے سب کو جمع کیا، سب کے سامنے بکری کو زندہ کر کے دکھایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے یہ تمام اختیارات عطا کیے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیت ہے نا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ کو بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا گیا. کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تم میں پرندے کی ایک شکل بناؤں گا، پھر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھر اس میں کچھ دم کروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اس میں جان آ جائے گی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور جو مبروس ہوگا اسے شفا دوں گا، نابینا کو بینائی عطا کروں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کروں گا حکم پروردگار عالم سے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں یا کسی نبی کے بارے میں جب بھی آیا ارشاد ہوا کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نام سے، اللہ کی اجازت سے. لیکن جو معصومین کے معجزات ہیں نا اس میں کہیں نہیں آتا کہ امیر المومنین نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے اٹھ، یا چوتھے امام کہہ رہے ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے اٹھ. ایسا نہیں کہ اللہ کا حکم شامل نہیں رہا، اللہ نے اپنے ارادے ان کو عطا کر دیے تھے، اپنی مرضیاں عطا کر دی تھی کہ اب میری مرضیاں تمہارے پاس ہے، جس کو چاہے زندگی دو، جس کو چاہے شفا دو، جس کو چاہے موت دو. سارے اختیارات اللہ نے آپ کو عطا کر دیے ہیں، سارے اختیارات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں. اس چوتھے امام کی ایک، کیونکہ یہ آیت پڑھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ ابرئ الاکمہ بھی والابرص، مبروس کو شفا بھی دیتے ہیں، نابینا کو بینائی بھی عطا کرتے ہیں. تو مردے کو زندہ کیا. جناب حباب والبیہ، یقیناً آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مولا کائنات کی چاہنے والی ہے، جنگ صفین میں بھی موجود ہے، نعرے لگایا کرتی تھی امیر المومنین کے شان میں. ایک مرتبہ امیر المومنین کے پاس آئی، کوفہ میں مولا کائنات کسی کو کوڑے مار رہے تھے، سزا دے رہے تھے. آئی پوچھا کیا آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں؟ بامعرفت خاتون ہے، جانتی ہے یہ کام خلیفہ رسول ہی کر سکتا ہے، کسی اور کو نہیں ہو حق.
کہا ہاں میں رسول اللہ کا جانشین ہوں. کہا آپ کے پاس نشانی کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ کہا وہ کنکر اٹھاؤ. حبابہ نے کنکر اٹھایا, مولا کائنات نے مہر امامت کو ثبت کیا. کب میرے بعد جو بھی امامت کا رسول اللہ کی جانشینی کا دعویٰ کرے, یہ کنکر لے جانا, اگر وہ اس پر مہر امامت کو ثبت کر دیتا ہے تو وہ امام ہے. مولا کائنات کے پاس رسول امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئی, سید الشہداء کے پاس آئی. چوتھے امام کے وقت اس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے, بوڑھی ہو چکی ہے. جب آئی تو چوتھے امام عبادت میں مشغول ہیں. چوتھے امام کی عبادت اللہ ہی جانے, سجدے میں ہے تو سجدہ طویل, رکوع میں ہے تو رکوع طویل. جب کافی وقت گزر گیا, دیکھا کہ مولا عبادت میں مشغول ہے. کہا اے فرزند رسول, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, میں واپس جا رہی ہوں. جیسے ہی یہ جملہ کہا, امام نے نماز کو ختم کیا. کہا اے حبابہ, کس نے کہا تو بوڑھی ہو چکی ہے؟ اے حبابہ, کس نے کہا تو بوڑھی ہو چکی ہے؟ اب جو دیکھا جوانی پلٹ آئی. کہ مولا میرے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے, میں مبروس ہوں, کوئی میرے قریب نہیں آتا, نہ ہی مجھے قریب آنے دیتا ہے. اے بابا, کس نے کہا تو مبروس ہو چکی ہے؟ اب جو دیکھا جسم پورا صاف ہو چکا ہے. کہ مولا مجھے نظر بھی صحیح نہیں آتا. کہ بابا, کس نے کہا تو اندھی ہو چکی ہے؟ اب جو دیکھا نظر پوری صحیح ہو چکی ہے, اب واپس جانے لگی. کہا بابا تو آئی کسی اور کام کے لیے تھی, سارے معجزات لے کر تو واپس جا رہی ہے, ذرا وہ کنکر تو لا جس پر میرے دادا علی نے مہر امامت کو ثبت کیا تھا. سارے اختیارات پروردگار عالم نے عطا کر دیے تھے, ہر چیز پر اختیار تھا, لیکن اس کے باوجود مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ 3 دن تک کربلا کے تپتے صحرا میں لاشیں بے غور کفن رہے. وہ حسین جس کے پاس ہر چیز کا اختیار تھا, جو اس زمین پر اللہ کی حجت تھی, اللہ کا مظہر تھے. آزادہ 2 روایتیں پڑھوں گا. ایک سر امام حسین کے حوالے سے روایت پڑھنی ہے, لیکن اس سے پہلے جو مصائب پڑھے جاتے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد اعجاز امامت سے آئے ہیں. جیسے امام آ رہے تھے, بنی اسد والوں نے دیکھا. جب واپس جانے لگے, چوتھے امام نے کہا رک جاؤ, میں علی ابن الحسین ان لاشوں کا وارث ہوں. ایک مرتبہ میرے مولا قریب آئے, کہا ان لاشوں کو دفنانے میں میری مدد کرو. ایک بڑی قبر کھودی گئی, تمام شہداء کو ایک قبر میں ترتیب سے دفنایا گیا. ایک مرتبہ سب کو لیا, کہا آؤ فرات کے کنارے. جیسے فرات کے کنارے آئے, بنی اسد والوں نے سوال کیا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ سید سجاد نے کہا یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. بنی اسد والوں نے کہا اے مولا, جب آپ کا قافلہ کربلا آیا تھا, عباس ہمارے قبیلے والوں کو بلانے آئے تھے, ہم نے دیکھا عباس سب سے زیادہ قامت والا تھا. مولا یہ لاشا تو کسی بچے کا نظر آ رہا ہے. ایک مرتبہ چوتھے امام گریہ کرنے لگے اور ایک مرتبہ کہا ارے جب میرے بابا عباس لاشے کو فرات پر چھوڑ کر گئے, ساری فوجوں نے علی کا بدلہ عباس سے لیا. ارے جب عباس زندہ تھا کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا, لیکن جب میرے چچا کی شہادت ہو گئی, تلواروں سے میرے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے. ادرکم الزہرا
آزادارو ایک مرتبہ ایک چوٹائی میں مولا عباس کا لاشا لیا قبر میں اتارا، کہے بنو اسد والو اب ذرا دور چلے جاؤ، مجھے اپنے چچا سے چند باتیں کرنی ہے۔ سید سجاد قبر میں اترے، کہے چچا آپ تو فرات کے کنارے سو گئے، اے چچا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بہن زینب کی چادر، اے چچا آپ کی بھتیجی سکینہ کے گوشوارے، اے چچا کربلا سے کوفہ تک سکینہ تماچے کھاتی رہی، ساری مصیبتیں سناتے رہے۔ ایک مرتبہ عباس کا لاشا تڑپنے لگا، شاید کسی بیوی کی آواز آئی ہو، اے سید سجاد اب عباس کے لاشے کو مزید نہ تڑپاؤ، عباس پہلے ہی آزادر۔ ایک مرتبہ سید شہداء کے لاشے پر آئے، ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی قبر بنائی، علی اکبر کو دفن کیا، کہ علی اکبر آپ تو کربلا میں سو گئے، اے علی اکبر ذرا دیکھیے آپ کا بھائی کربلا سے کوفہ تک کئی مرتبہ شہید ہوتا رہا، کبھی زینب کی بیردائی، کبھی سکینہ کے تماچے، کبھی نیزے پر سر حسین۔ اجرکم علی زہرا۔ آزادارو اپنے بابا کو دفنایا، بابا سے ودا کیا۔ آزادارو بس آخری روایت سنیے گا، ایک مرتبہ کہا جاتا ہے نا کہ اب امتحان امام حسین ختم ہوا، جناب زینب کا امتحان شروع۔ ارے امام حسین کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، سر حسین کو ابھی کوفہ جانا ہے، شام تک کا سفر کرنا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جب جناب زینب کوفہ میں آئی تھی نا، قرآن کا تفسیر کا درس دیا کرتی تھی، بی بی کے پاس جو خواتین درس میں شامل ہوتی تھی، ایک بی بی کا نام ہے نوار۔ ایک مرتبہ نوار آئی، کہتی بی بی میں آپ سے رخصت ہونے کے لیے آئی ہوں، بی بی میرے والد نے میری شادی خولی سے طے کی ہے، بی بی میں آپ سے رخصت ہونے آئی ہوں، لیکن بی بی آپ سے ایک وعدہ لینے آیا ہوں، اے بی بی ایک مرتبہ آپ کوفہ میں میرے گھر ضرور آئیے گا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا، اے نوار میں تمہارے گھر کے باہر سے تو گزروں گی لیکن تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ ایک مرتبہ نوار کے آنکھوں میں آنسو آئے، ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ گزرے، کہ نوار گریا کیوں کر رہی ہو، نوار کیوں رو رہی ہو؟ کہ اے آقا میں نے آپ کی بہن سے کہا میرے گھر آئیے گا، زینب کہتی ہے آپ کے گھر سے گزروں گی لیکن گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ مولا یہ بھی کوئی بات ہے، میری آقا زادی میرے دروازے سے گزر جائے، میرے گھر میں داخل نہ ہو۔ امام حسن مجتبیٰ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہ نوار میں حسین کو بلاتا ہوں۔ جیسے امام حسین قریب آئے، نوار نے کہا ہے مولا آپ کی بہن نے یہ کہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ہے نوار میں حسین تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک رات تمہارے گھر ضرور مہمان ہوگا۔ نوار نے آنکھوں سے آنسو صاف کرنا شروع کیے، کہا مولا دن بتائیے، تاریخ بتائیے، وقت بتائیے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے نوار 11 محرم ہوگی، 61 ہجری ہوگی، حسین تیرا مہمان گزرے گا۔ آزادارو وقت گزرتا گیا، نوار کا انتظار بڑھتا گیا، اب جیسے 10 محرم کا دن آیا نوار کا انتظار بڑھتا جا رہا ہے۔ رات ہوئی، جیسے صبح ہوئی نا، نوار کبھی دروازے پر آتی ہے، کبھی گھر کی چھت پر جاتی ہے، کب میرے مولا کا گزر یہاں سے ہوگا۔ آزادارو ایک مرتبہ رات ہوئی، نوار انتظار کرتے کرتے ایک مرتبہ
مرتبہ اپنے حجرے میں گئی، نوار کی آنکھ لگی، کیا دیکھتی ہے؟ گھر میں نور کی اماریاں اتر رہی ہے، ہر اماری سے کچھ بیویاں اتری، ایک نورانی شخصیت ہے، ایک بیوی ہے، ساری بیویاں اس کے گرد بیٹھی ہوئی ہے، ساری بیویاں کہہ رہی ہے اے بی بی آپ کے بیٹے حسین کا ارمان، ساری بیویاں ماتم کرتی جاتی ہے۔ یہ نوار کہتی ہے ایک مرتبہ میں خاتون جو سب سے بابزرگ تھی نا، میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں رسول کا حرم خدیجہ ہوں۔ کہا یہ بی بی کون ہے جس کے گرد حلقہ بنا ہوا ہے، جس کو سب تعزیت پیش کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کہا یہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ کہا بی بی کون حسین کون زہرا؟ کہا رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا، اس کا بیٹا حسین۔ اے نوار حسین تیرا مہمان ہے، ذرا تندور کھولا۔ نوار کہتی ہے اب جیسے ہی آنکھ کھلی دک الباب ہوا، کیا دیکھتی ہے؟ خولی لعین ہے، ہاتھ میں بورا ہے، آیا کسی جگہ چھپانا چاہتا ہے، کوئی جگہ نہ ملی۔ ایک مرتبہ اس بورے کو تندور میں رکھا۔ نوار کہتی ہے جب رات کو نور نکلنے لگا میں اس تندور کے قریب گئی، کیا دیکھا؟ جیسے اس سر کو نکالا خون کو صاف کرنے لگی، نور کی شعاعیں نکلنے لگی۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا آپ کون ہیں؟ ایسا نور کبھی نہیں دیکھا۔ کہ نوار میں نے وعدہ پورا کیا، اے نوار حسین تیرے گھر مہمان بن چکا ہے۔ نوار نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا میں نے نہیں سوچا تھا آپ اس طرح سے میرے گھر مہمان ہو گئے۔ کہا بس آخری جملہ سنے گا آجا کرو۔ نوار نے کہا بس مولا میری ایک دعا ہے آپ آمین کہیے گا۔ کہا نوار کیا دعا ہے؟ کہا مولا میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے آپ کی لاش کو آپ کی حالت آپ کی بہن زینب نے نہ دیکھی ہو، مدینے میں زینب کو خبر نہ ہوئی ہو۔ ایک مرتبہ حسین کا اے نوار 70 قدم سے زینب دیکھتی رہی ہے، اے نوار زینب کا سفر، زینب تمہارے در سے گزر چکی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے سر پر چادر نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیکم ماتم امام حسین۔